السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً آپ کے اور میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ واذ لم یہتدوا بہ فسیقولون ھذا افک قدیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کفر کرنے والوں نے ایمان والوں سے کہا اگر وہ دین بہتر ہوتا تو وہ اس میں ہم سے پہلے ہوتے، یعنی عام لوگوں میں ہم پہلے ہوتے۔ ان کا اشارہ اول جو لوگ اسلام میں آئے تھے، اور ہر دور میں ایسے ہی ہوا ہے کہ جو پہل اسلام میں آتے ہیں وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان لائے تھے وہ کمزور لوگ تھے، اور مہدی علیہ السلام جو آنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی بیعت کرنے والے جو پہل لوگ ہوں گے وہ کمزور لوگ ہی ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایمان وہی لوگ لاتے ہیں، ایمان وہی قبول کرتے ہیں جس کے اندر طلب ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے، یعنی جن کی زندگی میں کچھ خلا ہوتی ہے، کوئی خالی پن ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے اور طلب ہوتی ہے۔ ان مشرکوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ پھر سے دیکھیں، اور کفر کرنے والوں نے ایمان والوں سے کہا اگر وہ دین بہتر ہوتا، یعنی جس پر یہ لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یا آخرت پر اور نبی پر اور قرآن پر، تو اگر یہ بہتر ہوتا تو وہ عام لوگوں سے پہلے ایمان لے آتے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، حضرت امیہ سے اور سہیل رومی، یہ پہل یہ اس وقت میں جو غلام تھے ان لوگوں نے ایمان لا لیے، تو ان کو یہ اس طریقے سے کہتے ہیں۔ اور یہ ان کے لیے ایک آزمائش بھی تھی، جو سورہ انعام آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے فرمائی، اور اسی طرح ہم نے بعض کی بعض سے آزمائش کی تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم سے قبل فضل کیا۔ یعنی ان کا ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یا جن لوگوں نے ایمان لائے ہیں وہ تو بلال اور عمار کی طرح لوگ ہیں رضی اللہ عنہ، یعنی غلام لوگ ہیں، خباب کی طرح لوگ ہیں۔ تو یہ غلام لوگوں نے ایمان لائے ہیں، اس وجہ سے ہم اب کیسے ایمان لائیں، ہم تو سردار ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس طرح بھی آزمائش کرتا ہے۔ حق پر چلنے والا اگر کمزور ہے، یعنی پیسے دھیلے سے، عزت، اثر اور رسوخ سے، تو جو دولت مند ہوتے ہیں، اثر اور رسوخ والے ہوتے ہیں، ڈگریوں والے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم ان کے ساتھ ملیں، کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، کیا ہم ان کے ساتھ نماز اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو اس طرح آزمائش کا ایک طریقہ اللہ رب العزت کا یہ بھی ہے۔ تو مکہ والوں کو اس طریقے سے بھی آزمایا گیا، اور اپنے دل کو سمجھانے کے لیے یا اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، اپنی ہٹ دھرمی کو چھپانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا مذہب ہوتا تو ہم پہلے ایمان لے آتے، یہ فقیر لوگ یا یہ کمزور لوگ ایمان نہ لاتے۔
آیت کو پھر سے دیکھیں، اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کہا اگر وہ دین بہتر ہوتا تو وہ عام لوگ اس کو قبول کرنے میں ہم سے پہل نہ کرتے، یعنی ہم پہل کر لیتے، کیونکہ ہم عقل والے ہیں، پیسے والے ہیں، سب شہرت والے ہیں، اثر و رسوخ ہے، یہ ان کا غرور۔ حالانکہ اللہ رب العزت ہدایت دینے میں ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العزت تو یہ دیکھتا ہے کہ کون ہدایت کا طلبگار ہے، کون اس کا حقدار ہے۔ اور جب انہوں نے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہ پائی تو اب وہ ضرور کہیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ ہے۔ اس میں قابل غور بات کہ اب وہ جب اس قرآن کے ذریعے سے ہی ہدایت نہ پائے، یعنی ہدایت کی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، تو جس کو ہدایت قرآن سے ہی نہیں ملی تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ ہے، یہ پرانا جھوٹ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ یعنی ہر انبیاء کے ذریعے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں پہ تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ آیت نمبر 12، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل ہوئی تھی وہ پیشوا تھی اور رحمت تھی، یعنی وہ ساری دنیا کے اوپر، یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت تھی اور پوری دنیا کے لیے قانون تھا۔ لیکن جب قرآن آ گیا تو یہ پچھلی ساری تعلیمات منسوخ ہو گئی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ پوری تعلیمات اور صحیفے یا آسمانی کتابیں سب منسوخ ہو گئی۔ ایمان ہمیں رکھنا ہے کہ تورات، زبور و انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، لیکن عمل جو ہے وہ قرآن پہ کیا جائے گا، جیسا اس آیت سے بھی پتہ چلا۔ اور اس قرآن سے پہلے، یعنی اب نہیں، اب قرآن آنے کے بعد نہیں، قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی زبان میں تصدیق کرنے والی کتاب ہے، سچائی کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ کیوں نازل ہوئی یہ کتاب عربی زبان میں؟ تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، تاکہ ان لوگوں کو ڈرا دیا جائے اور خوشخبری انہیں سنا دی جائے جنہوں نے انصاف کیا اور جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا سے مراد جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، ان کو ڈرا دیا جائے ان کے برے انجام سے، جو وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں ان کو اس گناہ کی سزا دنیا میں اور آخرت میں ملنے والی ہے، یہ انہیں بتا دیا جائے، اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ قرآن اسی لیے آیا ہے تاکہ جو اس پر عمل کر رہے ہیں انہیں خوشخبری دی جائے، اور جو انکار کر رہے ہیں انہیں ڈرا دیا جائے کہ تمہارا قبر کے اندر یہ حشر ہونا ہے، آخرت میں یہ ہونا ہے، حشر کے میدان میں ہونا ہے، اور پھر جہنم ہے، اور دنیا میں بھی تم تباہ اور برباد ہونے والے ہو۔ یعنی ایسا بتا کر کے انہیں دعوت دینی ہے، اور تاکہ وہ اسلام میں آ جائیں، اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ان کے لیے وعید ہے۔ آیت نمبر 13، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، دیکھیے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، آیت نمبر 12 کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ خوشخبری ہے محسنین کے لیے۔ تو محسنین کون ہیں؟ جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے تو ڈرانا ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا ان لوگوں کے لیے تو یہ آخرت سے ان کو ڈرا دینا ہے، یعنی ان کے برے انجام سے دنیا اور آخرت میں ان کو ڈرا دینا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے، جو لوگ محسنین تھے انہیں خوشخبری دینا ہے، تو محسنین کون ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان الذین قالوا، اور جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، پھر وہ اس پر جم گئے۔ یعنی اب کتنے بھی آندھی اور طوفان آئے، اللہ ایک ہے یہ کہہ دیا اور بس اس میں استقامت ہو گئی۔ مکی زندگی کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، توحید کا اقرار کیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر کس طریقے سے مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں۔ سب سے پہلے تو ان کی عزت کی بازی لگی، انہیں گھسیٹا جاتا، مارا جاتا۔ حضرت سمیہ کا آپ دیکھیے کس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا، بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا ہے، خباب کو جلایا جا رہا ہے، اور بھی دوسرے صحابہ کو، عمار اور یاسر رضی اللہ عنہ کو باندھ کر کے اور دھوپ میں مارا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے عزت، پھر اس کے بعد ان کی دولت تک کو چھین لیا گیا اور انہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، یعنی انہیں رشتہ داریاں بھی چھوڑنی پڑی، اولاد بعض لوگوں کو چھوڑنا پڑا، بعض لوگوں کو اپنی بیویوں کو چھوڑنا پڑا، اور عزت چھوڑنی پڑی، دولت چھوڑنی پڑی، لیکن اس کے بعد بھی ثم استقاموا، اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اللہ رب العزت کی توحید پر جمے رہے۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ دیکھیں، کسی عمل کا کر لینا آسان ہے، لیکن اس پہ جمع رہنا
کسی بات کا کہہ دینا آسان ہے لیکن اس پر جم جانا یہ مشکل ہے، اور اس جم جانے میں اسی استقامت میں، اور استقامت صبر کے بغیر نہیں ہوتی، تو یہ صبر کے ساتھ جب صبر ہم کریں گے تو استقامت آئے گی، اور اس استقامت میں وعدہ ہے اللہ رب العزت کا، جیسے یہاں کہا ان الذین قالوا، بے شک جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، تو بس اس پہ استقامت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ، جو اللہ کی توحید پہ ڈٹ جائے، کہ اب رشتہ داریاں ٹوٹ جائے، کاروبار خراب ہو جائے، عزت نیلام ہو جائے، اور جو بھی قربانیاں دینا پڑے سب دینے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ صحابہ نے اپنے جان تک کی قربانیاں دے دی، تو اب جو بھی قربانیاں دینا پڑے میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، اور وہ اس پہ استقامت کر لے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف اور ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اس طرح کی آیت سورہ حامیم سجدہ میں بھی آئی۔ اچھا، جب لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں اور استقامت لے آتے ہیں تو ان کے لیے ایک وعدہ اور جو یہاں پہ فرمایا گیا کہ نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اولئک اصحاب الجنت، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے، خالدین فیہا، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جزاء، یہ ان کی جزا ہے، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے، محسنین کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ محسنین کے لیے اللہ نے بتایا کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی رضا ہے، یعنی انہیں خوشخبری سنا دو، محسنین کو خوشخبری سنا دو۔ تو محسنین کون ہے؟ ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، تو ان پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 اور 32، 30 سے 32، اس میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر انہوں نے استقامت کی، یعنی اس پہ وہ جم گئے، اس پہ وہ قائم رہے، کتنی ہی آندیاں اور طوفان اور مصیبتیں آ جائیں اس پہ جمے رہے، یعنی شرک نہیں کیا، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ان پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی جب ان کی روح نکالنے کے وقت فرشتے آتے ہیں تو وہ انہیں اس طریقے سے خوشخبری دیتے ہیں کہ ڈرو نہیں، خوف مت کرو، چلو اس جنت کی طرف جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ دنیا کی زندگی میں بھی ایسے لوگوں کے دوست جو توحید کے علمبردار ہوتے ہیں اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن جمے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے دوست فرشتے ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے گا۔ تو جنت کیسی ہے؟ وہاں پہ تمہارا جو دل چاہے گا وہاں پہ وہ ملے گا، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے، جو دل چاہے گا، جو مانگو گے وہ سب ملے گا۔ یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے ہے۔ مسلم نے ایک حدیث اس میں لائے ہیں، سیدنا سفیان بن عبداللہ شخفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کی ایک ایسی بات بتائیے کہ پھر میں اس کا آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، مطلب اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کے بارے میں پھر میں آپ کے علاوہ پھر کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو بہت خاص بات آپ جاننا چاہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جا، اس پر جم جا، اس پہ ڈٹ جا۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 28 میں۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم توحید کو سمجھ لیں اور اس کا اعلان کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر جم جائیں، کیونکہ توحید کا جب بندہ اعلان کرتا ہے تو اس کی آزمائش آتی ہے۔ جو مشرکین ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں، جیسے مکہ کے اندر انہیں بائیکاٹ بھی کیا گیا، شعبہ ابی طالب کے اندر 2.5 سال صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، لوگ وہاں پہ پتے چبا کر کے صحابہ اکرام اور اپنے وقت کو گزارا ہے، جیے ہیں،
اور اسی طریقے سے جو چیز وہاں پہ مل جاتی تھی کھا کر کے، کیونکہ انہوں نے ٹوٹل ان کو بائیکاٹ کر دیا تھا کہ نہ کوئی خریدے گا نہ کوئی بیچے گا، یہاں تک کہ بچے جب چیخ کر کے روتے تھے تو مکہ گونج جاتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ان کو رحم نہیں آتا تھا ان لوگوں کے اوپر۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ جب ہم توحید کا اعلان کریں گے تو جو مشرکین ہیں انہیں تکلیف ہوگی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو رہی ہے، ہماری بادشاہت ختم ہو رہی ہے، اور ہمارا مذہب جو ہے وہ اب دھوکے میں اور خطرے میں آ گیا ہے، تو وہ ہمیں کئی طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جان سے بھی پریشان کرنے کی کوشش، سب سے پہلے عزت سے بات شروع کریں گے، پھر وہ بائیکاٹ کریں گے کہ اس سے بائیکاٹ کرنے سے اور زیادہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اور انسان سب سے زیادہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ عزت کا ہی بھوکا ہوتا ہے، جبکہ اسے فکر یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کے نزدیک عزت والا ہوں یا نہیں ہوں، لیکن وہ دنیا میں عزت والا بننے کے لیے لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی سوچ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ عزت والے دنیا میں اگر ہم ہو بھی گئے تو کب تک کے لیے؟ یہ تو دھوکہ ہے، چھوڑ کر کے جانا، اور یہ عزت بھی پھر جب ہم ہی چلے جائیں گے تو پھر عزت کہاں سے بچے گی؟ تو بہرحال عزت کے اوپر سب سے پہلے یہ حملہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بائیکاٹ کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹی نہیں دیں گے، تمہارے یہاں بیٹا نہیں لیں گے، یعنی شادی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد بعض جگہ میں یہ ہوتا ہے کہ قبرستان میں تم کو جگہ نہیں دیں گے، تم کو مسجد میں جگہ نہیں دیں گے، آنے کی اجازت نہیں ہوگی، مسجد کے سامنے بورڈ لگا دیا جائے گا، رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، آپ کو کارڈ نہیں دیے جائیں گے شادی کے، آپ کو شادی میں نہیں بلایا جائے گا۔ اس قسم کی پریشانیاں، چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی ہیں۔ پوری زندگی کی اگر ہم اپنی پریشانیوں کو ملائیں توحید کی وجہ سے جو آنے والی ہے، تو مکہ کی زندگی کے یعنی صحابہ اکرام کی زندگی کے ایک دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اکرام کو ایک ایک دن میں جو پریشانیاں آئی تھی، کس بری طریقے سے مشرکین مکہ صحابہ اکرام کی بے عزتی کرتے تھے، آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا، ایسا ظلم، اور زمین و آسمان نے ایسا ظلم بہت کم دیکھا ہوگا جو مکہ کے اندر صحابہ اکرام کو دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے کسی کو کہ گاڑی میں باندھ کر کے بیچ سڑک میں گھسیٹا جاتا ہو باندھ کر کے؟ لیکن بلال حبشی کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا، سواری میں یعنی کسی جانور پہ باندھ کر کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا، بیچ میں روڈ پر، سڑک پر، راستے پر، اور بڑی بڑی چٹان ان کے اوپر رکھ دی جاتی تھی، اور ایسی ریت پر رکھا جاتا تھا کہ اس میں اگر گوشت پھینک دیا جائے تو بھن جائے۔ وہ عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں کتنی سخت ہوتی ہے، اس میں بلال حبشی کو لٹا دیا جاتا تھا رضی اللہ عنہ کو، اور پھر اوپر سے چٹان رکھ دیتے تھے کہ یہ ہلے نہ اور پوری گرمی محسوس کریں۔ اس سے ان کا جسم پھٹ جاتا تھا، خون بہتا تھا، اور خون سے وہ آگ ٹھنڈی ہوتی تھی، یعنی گرمی کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی، اور مار مار کر کے جب وہ تھک جاتا تھا، جب ہٹتا تھا، ترس کھا کر کے نہیں ہٹتا تھا۔ اور جب آپ بے ہوش ہو جاتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، تو ان کو ایک کوٹری میں ڈال دیا جاتا تھا ہوش آنے کے انتظار میں، اور پھر دوسرے دن اسی طریقے کا ظلم ہوتا تھا۔ حضرت خباب کو آگ، وہ جو لوہا بنانے کی بھٹی ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ یاسر، عمار، ہم سب جانتے ہیں کہ کس بری طریقے سے ان کے، یہ روزانہ کا ان کا معاملہ تھا، ایسا نہیں کہ ایک دن کا۔ تو ان کے سامنے ہماری زندگی میں جو توحید کے وجہ سے تکلیف آتی ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بلال حبشی جب ان کو مارا جاتا تھا تو یہ اس کو اور چڑھانے کے لیے کیا کہتے تھے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، ایک ہے، لات عزا منات، یہ 360 جو ہے میں ان کا انکار کرتا ہوں، اور غصہ آتا تھا اور مارتا تھا۔ تو جب ہم نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو ہم اس پہ قائم ہو جائیں، کیونکہ ہمیں جو تکلیف دی جا رہی ہے یہ بہت کم ہے، نہیں کہ جیسی ہے۔ کیا کریں گے؟ یہ شادی میں نہیں بلائیں گے، کیا ہوتا ہے اس سے نہیں بلائیں گے تو؟ ہمارے ہاں رشتہ نہیں کریں گے، بہت اچھی بات ہے، مشرک سے رشتہ کر بھی نہیں سکتے ہم، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے مشرک مشرک کے لیے اور مومن مومن کے لیے، تو ہم ویسے بھی نہیں کر سکتے، یہ نہ آئے تو اور اچھی بات ہے ہمارے ہاں۔ اور کیا کریں گے؟ یہ ہمارے دکانوں میں نہیں آئیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ رزق کا دینے والا تو اللہ رب العزت ہے، اور اگر ہم نے اس پہ استقامت کر لیے تو ہمارا رب ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو۔ یہ پوری دنیا کٹ گئی لیکن ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ ہمارے ساتھ ہو گیا اس توحید کی برکت سے۔ اور پھر ہمارے دوست کون ہوں گے؟ یہ مشرکوں سے جال چھوٹے گا، جان چھوٹے گی تو ہمارے دوست فرشتے ہوں گے، وہ دنیا میں بھی ہماری مصیبتوں کے وقت اللہ کے حکم سے آئیں گے، اور پھر جب روح نکالی جائے گی، اور پھر جب قبروں سے نکالے جائیں گے، اور جب حشر میں ہوں گے، ہر جگہ یہ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے یہ ہمارے دوست ہوں گے۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس چیز کو قبول کر کے اور کیا لیتے ہیں۔ اگر ہم توحید کو قبول کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اس کے فرشتے ہمارے دوست ہیں، اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید پر جم جانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی قربانی دینے کے باوجود بھی۔
آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 15، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان سلوک کا حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے یا اللہ رب العزت کا آرڈر ہے؟ کیوں والدین کے ساتھ احسان سلوک کا حکم؟ اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت بتائی۔ دیکھیے اللہ رب العزت اگر وجہ نہ بھی بتائے تو وہ خالق ہے، وہ تو حکم دے سکتا ہے، وہ آرڈر دے سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر اللہ رب العزت حکم دیتا ہے وہاں اس کی وجہ بھی بتاتا ہے، تاکہ آپ کے دماغ، آپ کا دل دماغ جو ہے وہ پوری طریقے سے اس کے اندر سیٹسفیکشن ہو جائے، اس کے اندر تسلی ہو جائے۔ اللہ کہا اللہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے 10 دلائل اللہ رب العزت نے دیا، اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آیت الکرسی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کہا کہ والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو، کیوں کرو؟ اس کا جواب دیتا ہے اس کی ماں نے اسے تکلیف سے اٹھائے رکھا، یعنی ماں نے اس کو تکلیف سے اٹھائے رکھا، اپنے کوکھ میں رکھا، اپنے پیٹ کے اندر رکھا۔ اور پیٹ کے اندر بچہ رکھنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی تکلیف تو مرد تو محسوس بھی نہیں کر سکتے، جان بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، اور اس کو تکلیف سے اس کی ولادت کی، اس کو جنم دیا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 ماہ تک رہا۔ اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 ماہ تک رہا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر، اور دودھ پینے کی مدت 30 مہینے ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ دودھ 24 مہینے پلا سکتے ہیں، یعنی 2 سال، 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلایا جا سکتا۔ اور یہاں پہ 30 مہینے بتائی جا رہی ہے ماں کے کوکھ سے رہ کر کے اور دودھ چھڑانے کی عمر تک۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 6 مہینہ بھی اگر کوئی بچہ ماں کے رحم کے اندر رہتا ہے، کوکھ میں رہتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کی ولادت ہو جاتی ہے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، وہ سروائیو کر سکتا ہے۔ 6 مہینے میں بھی ولادت اگر اس کی ہوتی ہے تو 6 مہینے میں اگر ولادت ہوتی ہے تو 24 مہینے تک، یعنی 2 سال تک دودھ پلائیں گے، 24 مہینے تو 30 ماہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے 7 مہینے میں ولادت ہوتی ہے، 8 میں ہوتی ہے، 9 میں ہوتی ہے، تو بھی اس کو 24 مہینے تک دودھ پلانا ہے۔ 24 مہینے کے بعد یعنی 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلایا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، یہ حکم قرآن میں اور بھی جگہ ہے، اور آپ اس پہ بھی غور کریں کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں پہ والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ساتھ آئے ہیں۔ تو حقوق اللہ میں اللہ کا حق ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر والدین کا حق ہے، اور والدین میں بھی پہلے ماں آئی ہے، پھر باپ آیا ہے، تو ماں کا حق زیادہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انداز دیکھیں آپ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف مت کہنا۔ یہ آرڈر ہے اللہ کا، اف نہیں کہہ سکتے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں تو ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں، کس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو ہمارا ہوتا ہے، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بہت کرم یعنی نرمی سے بات کرنا، اور رحم سے اپنے دونوں بازو کو ان کے سامنے جھکا دینا، اور ان دونوں پر رحم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انداز اللہ رب العزت نے سکھایا کہ والدین کا یہ حق ہے کہ جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک، تو انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دینا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو اس کی ماں باپ کے بارے میں تاکید کر دی کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب رحم کے اندر بچہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے اس کے ہارمونز کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور کس طریقے سے وہ برداشت کرتی ہے۔ یعنی اس وقت وہ چڑچڑا پن بھی آ گیا، کمزوری بھی آ گئی، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بچے کی پوری دیکھ ریکھ کر رہی ہے، وہ پوری طریقے سے رات میں سو نہیں پا رہی ہیں کہ بچہ ادھر دبوں گے تو میں دب جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی اور زیادہ محبت بڑھ رہی ہے، اور اس کی دیکھ ریکھ ہو رہی ہے کہ اگر اس نے گیلا کر دیا ہے تو وہاں سے وہ ہٹا کر کے خود اس پہ سو رہی ہے، اور اس کو سوکھی جگہ میں سلا رہی ہے کہ اس کو نیمونیا نہ ہو جائے، اس کو سردی نہ ہو جائے۔ اور اگر سردی ہو گئی یا بخار ہو گیا تو رات بھر جاگ کر کے ماں اس کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے، اور دن نکلتے سے باپ ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل اس بچے کو لے کر کے گھوم رہا ہے
اور دن ٹھنڈ ہو، گرمی ہو، بارش ہو، اپنے کاروبار کو کرتا ہے اور لا کر کے بچے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور یہ بچہ اگر بڑا ہونے کے بعد اس کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کے کیا انجام ہوگا؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اور آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا اور کہا آمین، یعنی وہ جو ممبر ہوتا ہے اس کے اوپر، اور بعد میں آپ نے تینوں میں آمین آمین کہا، اور بعد میں آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ رب العزت کو راضی نہیں کیا، اور آپ کہیے آمین، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل السلام نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام نامی اسم گرامی سنا اور آپ پر درود نہیں پڑھا، آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہا۔ اور ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ماں باپ کو پایا اور اللہ رب العزت کو راضی نہیں کیا، تو آپ آمین کہیے، تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتے، اور جبرائیل علیہ السلام نے جو کہا وہ اللہ کے حکم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی یہ دعا جو ہے وہ قبول شدہ دعا ہے کہ ہم بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو پائیں اور اللہ رب العزت کو راضی نہ کریں تو ہلاکت اور بربادی ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اور وہ شخص بھی کتنا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو ماں باپ کے احسان سلوک کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے بچپن سے ابھی تک اس کو کیا کچھ نہیں دیا، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ ماں باپ کے احسان سلوک کو نہ مانے اور بڑھاپے میں ان کو گھر کا نوکر بنا کر کے رکھ لے، نوکرانی بنا کر کے رکھ لے، اور وہ کام دے ماں باپ کو۔ میں صرف آپ کو نشاندہی بھر کر رہا ہوں، آپ خود ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے ڈریسز لینے کے لیے ہم بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں، جبکہ بچوں کو کپڑے کا اور کلر کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، جس پہ بچہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کو بچے کو دلا دیتے ہیں۔ کیا ماں باپ کو بھی کبھی لے کر کے گئے؟ 6-7 بچے پالنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن 2 ماں باپ کی کپڑے کا اور دوائی کا ہم لوگ حساب رکھتے ہیں، اور انہیں وہ کام بتاتے ہیں جو نوکروں کو بتائے جاتے ہیں۔ اور جو حدیث جبرائیل میں تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ماں اپنے مالک کو جنے گی، تو یہ ہم مالک ہی تو بن گئے ہیں اپنے ماں باپ کے، کہ ہم ان کو نوکر کی طرح کام بتاتے ہیں کہ جاؤ بجلی کا بل جمع کر دو، دودھ ڈالو، بچے کو ٹیوشن لے جاؤ اور ٹیوشن سے واپس لے کر کے آ جاؤ۔ اور گھر کے کوئی بڑے کام ہونا ہے، جیسے کوئی آپ کو گھر خریدنا ہے، کچھ کام کرنا ہے، تو ماں باپ سے مشورہ نہیں ہوگا، وہ کونے میں بیٹھ کر کے بیوی سے ہوگا۔ تو کیا بیوی کا حق سب سے زیادہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، ایک حدیث دیکھتے ہیں جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آج ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ لیں کہ ہمارے حسن و سلوک کا حقدار ہے کون آج؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ مطلب ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، دوسری بات۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ چوتھی بات، تو فرمایا تیرا باپ۔ تو 3 درجے، مطلب یہ دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں کہیں بیوی نہیں آ رہی، اس کا حق ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 5971، مسلم شریف حدیث نمبر 2548۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی والدین کے ساتھ حسن و سلوک کر کے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری ہی دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہوگی یا بچے گی۔ اب یہ شخص جو ہے، آیت نمبر 15 میں واپس آئیں، ابھی تک ہم نے آدھی آیت پڑھا تھا، آیت کو پھر سے پڑھیں۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان سلوک کا حکم دیا، اس کی ماں نے احسان سلوک کا یعنی اچھے سلوک کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف میں اٹھائے رکھا، کوکھ میں، اور تکلیف اس کی ولادت کے وقت بھی برداشت کی۔ اس حالت میں اسے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے رہی، حتیٰ کہ جب اب یہ بڑا ہو گیا بچہ، حتیٰ کہ جب یہ اپنی قوت اور طاقت پر پہنچ گیا، قوت یہ طاقت یعنی کمال جوانی کو پہنچ گیا، اپنی جوانی کی شدت پر پہنچ گیا، اور وہ عمر کتنی ہوتی ہے کہ وہ پختہ اور 40 برس کا ہو گیا۔ اب یہ 40 برس کی جو زندگی ہوتی ہے، یہ پختگی کی عمر ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے۔ اس کے اندر انسان بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھ چکا ہوتا ہے، انسانوں کو پہچان آ جاتی ہے، اس کے خود کے عمل کا وہ جائزہ لے چکا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا اور اس کا کیا پنشمنٹ ملا، مجھے کیا اس کی سزا ملی۔ اور اس عمر میں اسے بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ ماں باپ کی قدر کو بھی سمجھنے لگتا ہے، اور جو نعمتیں اسے ملی ہے وہ اس کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے، یعنی ایک ٹھہراؤ کی عمر تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اس عمر کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا، حتیٰ کہ جب وہ اپنی قوت و طاقت یعنی کمال جوانی کو پہنچا
اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی۔ تو یہ 40 برس میں کرنے والی دعا، اس کو ضرور یاد کریں گے، اور اس دعا کے اندر جو خوبی ہے وہ بھی ہم اس کو غور کریں گے۔ دعا یہ ہے، کالا ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ سبحان اللہ۔ تو وہ دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یعنی رب کا اقرار اس نے سب سے پہلے کیا کہ میرا رب تو ہے۔ اب رب تو ہے تو توحید کے اپنے آپ کو توحید پرست کہہ کر کے وہ بات کو شروع کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا رب سے شروع ہوتی ہے، رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی، یہ رب سے شروع ہوتی ہے۔ تو اے میرے رب، یعنی اس نے اقرار کیا کہ تو میرا رب ہے، میں توحید پرست ہوں، اور اب وہ بات کو شروع کرتا ہے۔ وسیلہ لگا دیا اس نے اپنے آپ کو توحید کا، جیسے وہ کہتا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وسیلہ لگا رہا ہے کہ میں توحید پرست ہوں۔ تو اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی۔ تو جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اس کا مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں۔ تو شکر گزاری سب سے پہلی چیز اس نے جو مانگا وہ شکر گزاری مانگا، اور جو نعمت اس نے دیا ہے اللہ رب العزت نے، اس نعمت کو اس نے پہچانا، دیکھا، جانا کہ ہاں یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے۔ اور ہمارے لیے دونوں طریقے کی نعمت ہے، ایک تو اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا جس سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں، ہمیں ہدایت دی، ہمیں ایمان دیا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیا، دین دیا، اور پھر اس کے بعد دنیاوی نعمت تو جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت تو نے ہمیں دیا ہے، اس کا شکر کرنے کی توفیق دے دے، سب سے پہلے یہ مانگا اس نے۔ پھر اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے، سبحان اللہ، میں نیک عمل کروں، اس کی بھی توفیق وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور وہ کون سے نیک عمل؟ جس سے تو خوش ہو، یعنی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں چاہیے، مجھے تو وہ نیک عمل کرنے کی توفیق چاہیے جس سے تو خوش ہو۔ اور اللہ رب العزت اسی عمل سے خوش ہوتا ہے جس عمل کے اندر ایمان ہو، اخلاص ہو اور نبی کا طریقہ ہو۔ تو اے اللہ وہ عمل کرنے کی مجھے توفیق دے دے۔ دوسری چیز کہا، تیسرا، اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر۔ تو سب سے پہلے والدین کے لیے بھی اس نے کہا، والدین کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اپنے عمل کا، اور پھر تیسرے نمبر پر اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے، اپنی اولاد کے متقی اور پرہیزگار ہونے کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ اور اس عمر میں سب سے زیادہ بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا، اگر یہ اس دین پر نہیں رہے تو پھر یہ مسجدیں اور مدارس اور یہ دین کا کام کون سنبھالے گا اس؟ تو یہ اب اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے، اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر، یعنی ان کو بھی متقی اور پرہیزگار بنا، انہیں بھی تو چن لے، انہیں بھی تو داعی بنا دے، ان کو بھی تو دین کا شہدائی بنا دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی۔ اور اب اس کے بعد چوتھے نمبر میں کہ وہ اپنے پورے گناہوں کو یاد کر رہا ہے، زندگی کے 40 سال کی عمر ہو گئی، اور اب وہ اللہ رب العزت سے توبہ کر رہا ہے کہ اللہ جو میں نے گناہ کیا بہت ہو گئی، اس زندگی کے اس پڑاؤ پہ میں آ چکا ہوں کہ اب تو ڈھلاؤ شروع ہو چکا، اب تو ڈھلان شروع ہو گیا، اب تو زندگی کی آخری لمحات شروع ہو گئے، یہاں سے مطلب زندگی کم ہونا شروع ہوتے چلے جا رہی ہے، قبر کی طرف جانا شروع ہو جا رہا، اب بس جو گناہ ہو چکے وہ ہو چکے، اب اس سے توبہ کرنا ہے اور اس راستے کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم پر آ جانا ہے، ان بدعات اور شرک کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم پر آ جانا ہے۔ تو وہ توبہ کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ، بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور بلا شبہ میں مسلموں میں سے ہوں، اور اب وہ اقرار بھی کرتا ہے کہ اب میں تابع فرمان ہوں، اب میں مسلم ہوں، اب میں تیرے حکم کا فرما بردار ہوں۔ تو یہ 5 چیزیں اس نے رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے آیت نمبر 16 کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم اچھے عمل قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے عمل قبول ہوں تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک نسخہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، جن کے عمل قبول کیے جانے ہیں۔ وہ کیا نسخہ؟ یہ 5 جو بتایا اللہ نے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہم اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور ان کی برائیاں ہم ان کو سے دور کر دیتے ہیں۔ اب ان کے گناہ بھی اللہ رب العزت ان سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ جنتوں میں ہوں گے۔ اب یہ کہاں ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہم ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں، گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔
گناہوں کو درگزر کر دیتے ہیں اور ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ ان سے اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس اللہ رب العزت کے وعدے کے اندر شامل ہو جائیں تو یہ 5 چیزیں جو اس کے اندر بتائی گئی ہے اس کے ہمیں حامل ہونا پڑے گا کہ ہمیں جو نعمتیں دی گئی ہے، دینی نعمت، دنیاوی نعمت، ہر قسم کی نعمت کو ہم یاد کریں، دیکھیں، غور کریں اور ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں کہ اے اللہ تو شکر گزار دل عطا کر دے، شکر گزاری عطا کر دے جو ہم پہ کی اور ہمارے والدین پر بھی کی ہے، تو نے ہمارے والدین پر بھی کی ہے۔ والدین کے لیے کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے ذریعے سے ہم اسلام میں بھی آ جاتے ہیں اور والدین کے ذریعے سے ہمیں نام ملتا ہے، ہمیں خاندان ملتی ہے، ہمیں دولت ملتی ہے، ہمیں شہرت ملتی ہے، والدین کے نام ہی ہمارا آگے چلتا ہے۔ تو مجھ پر اور میرے والدین پہ جو تو نے رحم کیا ہے اس کی مجھے شکر گزاری کرنے کی توفیق دے دے، اور پھر اس کے بعد ہم نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے، وہ نیک عمل جس کو تو پسند کرتا ہے، مطلب اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور میری اولاد کی تو اصلاح فرما دے، ان کو تو متقی اور پرہیزگار بنا دے، اور میں تیرے طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کرنا بھی یہ بہت بڑا عمل ہے کہ سارے گناہوں کی ہم توبہ کر کے، توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس راستے کو چھوڑ کر کے اور صراط مستقیم پر ہم آ جائیں، اور پھر یہ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ میں مسلم ہوں، کہ میں اللہ رب العزت کا تابع فرمان ہوں۔ تو ان کے لیے خوشخبری دی گئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے ہیں، یعنی ان کی گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اب حشر کے میدان میں یہ گناہ کے لے کر کے کھڑا نہیں ہوگا، اور یہ جنتوں میں ہوں گے، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا کہ جب یہ 40 سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اس طریقے سے اپنا طرز عمل کرتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، یہ اپنے والدین کے بھی نافرمان ہیں اور خالق کائنات کے بھی۔ تو جو ماں باپ کے احسان سلوک کو دیکھنے کے باوجود کہ ان نے ماں نے کس طریقے سے اس کو کوکھ میں رکھا، کس طریقے سے دودھ پلایا، کس طریقے سے ماں باپ نے اس کی پرورش کیے، کس طریقے سے اس کو پڑھا لکھا کر کے بڑا کیے، کیسے اپنے آپ کو انہوں نے مصیبت اور پریشانیوں میں دونوں ماں باپ نے جھونک دیے، اور اس کے بعد اس کو ایک چھوٹا سا گھر لے کر کے دیے ہیں، گاڑی ہے، اس کا نام ہے، اس کی پہچان ہے۔ ایسا جو دیکھا ہے اس نے، اس کے احسان کو نہیں مان رہا، تو یہ اللہ کے احسان کو کیا مانے؟ اللہ کو تو نہیں دیکھا اس نے، تو جو دیکھ رہا ہے اس کے احسان کو نہیں مان رہا، تو یہ اللہ کے بھی احسان کو اکثر و بیشتر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ دین سے بھی بہت دور ہوا کرتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 17، اور جو دین سے قریب ہو جائے تو وہ والدین کے بھی نافرمان نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 17، اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہے، مطلب تم دونوں پر افسوس ہے، والدین کو کہہ رہا ہے کہ تم دونوں پہ افسوس ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے اسے؟ کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا؟ یعنی اس کے والدین جو ہے وہ مومن ہیں اور وہ اس کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ مسلمان کا بیٹا مسلمان ہو، ایسا یہ مذہب نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب ایسے ہی ہیں کہ کوئی یہودی کا بیٹا تو یہودی کہلائے گا، نصرانی کا بیٹا تو نصرانی کہلائے گا، کوئی سکھ کا بیٹا تو سکھ کہلائے گا، عیسائی کا بیٹا عیسائی کہلائے گا، لیکن مسلمان کا بیٹا مسلمان اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا جب تک وہ اسلام کو قبول نہ کرے۔ مومن کا بیٹا مومن نہیں ہوتا جب تک وہ ایمان اس کے اندر نہ آ جائے۔ تو یہ مومن ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے، تو یہ بیٹا اس سے کیا بات کرتا ہے کہ تم پر افسوس ہے۔ وہ باپ پر افسوس، ماں باپ پر افسوس کر رہا ہے کہ کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا؟ تو اس نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرا اس اولاد نے، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سے امتیں گزر چکی ہیں، مطلب بہت سے لوگ مر گئے، وہ کوئی بھی زندہ ہو کر کے نہیں آتے قبر سے، اور تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا اور تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے سے پہلے کتنے لوگ مر گئے، دادا پر دادا مر گئے، وہ کیوں نہیں نکل کر کے آ رہے ہیں؟ یہ اس نے دلیل دیا مر کر کے نہ اٹھنے کی، جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں، ماں باپ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اس کو دعوت دے رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اور ان دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہلاک ہو جائے، ایمان لے آ، مطلب تو ہلاک و برباد ہو جائے گا، ایمان لے آ جا اس اسلام کے اندر۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ مر کر کے وہ پھر سے زندہ کرے گا اور حساب کتاب لے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تجھے افسوس ہے، واپس آ جا، اسلام میں آ جا، ایمان لے آ۔ تب وہ کہتا ہے یہ تو بس اگلوں کی کہانیاں ہیں،
یہ تو بس پہلے سے چلی آ رہی کہانیاں ہیں، یہ تو ہر انبیاء نے ایسے ہی لوگوں کو بتا کر کے اور کیا۔ یہ بچے کا جو نافرمان بچہ ہے، جو کفر کے اندر جی رہا ہے، اس کے تعلق سے تھا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کہا آیت نمبر 18 کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہے کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی بات ثابت ہو گئی۔ اللہ کی بات ثابت ہو گئی سے مراد اللہ رب العزت کا عذاب ثابت ہو گیا۔ کیا جرم تھا اس کا؟ کیونکہ اس نے ماں باپ کی توحید کی بات کو نہیں مانا اور مر کر کے زندگی زندہ اس جی اٹھنے کی بات کا اس نے انکار کر دیا۔ تو مر کر کے جی اٹھنے کا اس نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اوپر ثابت ہو گئی۔ کیا ثابت ہو گئی؟ جہنم۔ آیت نمبر 18، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا ہے، جنوں اور انسانوں کی ان گروہوں کی ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جنوں اور انسانوں کے جو گروہ گزر چکے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، جو بھی جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو، جو بھی آخرت کا انکار کرے گا، اللہ رب العزت کی بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جنات بھی جہنم میں جائیں گے۔ آیت نمبر 19، بے شک وہ خسارے میں رہنے والے، انہم کانوا خاسرین، تو وہ خسارے میں رہنے والے، گھاٹا اور نقصان میں رہنے والے، تباہی اور بربادی کے اندر رہنے والے۔ آیت نمبر 19، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں۔ تو جہنم کے اندر بھی جیسے عمل ہوں گے اس عمل کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی۔ الگ الگ مجرموں کے لیے الگ الگ سزا آتی ہے۔ حرام کام کرنے والے کے لیے، جیسے سود کے کاروبار کے لیے، زانی کے لیے الگ سزا بتائی جاتی ہے، اور جھوٹ بولنے والے کے لیے الگ، ایسے الگ الگ جس نے جیسے گناہ ہوں گے اس کی ویسی سزا ہوگی، سب کو ایک جیسی سزا نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے نیک لوگ بھی جیسے ان کی نیکیاں ہوں گی ویسے ان کے جنت میں درجات ہوں گے، جیسے جنت کے 100 درجات بتائے گئے ہیں۔ اور آیت نمبر 19 دیکھیں، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں، اور تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اچھائی جس ڈگری کی، جس لیول کی ہوگی اس لیول کی ان کو جنت، اور برائی جس لیول کی ہوگی اس لیول کا ان کو عذاب۔ اللہ رب العزت اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آج کی کلاس کی آخر آیت 20 نمبر، اور جس دن اہل کفر کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، مطلب جو کفر کرنے والے جب ان کو آگ کے سامنے یعنی جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ کہا جائے گا، اور جس دن اہل کفر کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا تم نے دنیاوی زندگی ہی میں اپنی لذتوں کا پورا حصہ لے لیا۔ مطلب اللہ رب العزت کو بھول کر کے، آخرت کو بھول کر کے تم جو زندگی جی رہے تھے، تم نے دنیا میں زندگی میں اپنا پورا بدلہ لے لیا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا لیا، مطلب دنیا سے تمہیں فائدہ اٹھا لیا۔ دوسری بھی ہم کو حدیثوں میں ملتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے اور آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت تمہارے دلوں کا خیال نہ رکھتا تو ان کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی کر دیتا، اور ان کا چھت بھی سونے کا بنا دیتا، اور ان کے برتن بھی سونے اور چاندی کے بنا دیتا۔ تو دنیا میں اللہ رب العزت نے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو خوب دے کر کے اور ان کو مستحق کر دیتا ہے عذاب کا، اور تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، مطلب دنیا سے ہی تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے، چنانچہ آپ تو ذلت اور ذلت کے ساتھ عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے۔ یہ تکبر کیا چیز ہے اس کے تعلق سے ہم حدیث دیکھتے ہیں، تو یہ تکبر کیا کرتے تھے، ناحق تکبر، ناحق یعنی تم اس کے لائق نہیں تھے کہ تم تکبر کرتے۔ کس چیز کا تکبر تھا تمہارے پاس؟ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا تھا، لیکن تم نے ناحق تکبر کیا، اور اس لیے کہ تم فسق و فجور کرنے والے تھے، یعنی گناہ کے کام کرنے والے تھے۔ مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرے گا، وہ اسے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ سبحان اللہ، مومن جو ہے اس کا جو بھی وہ نیکی کرے گا اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی، جبکہ کافر کو اس کے ان نیکیوں کا بدلہ جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوگی دنیا ہی میں دے دی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ تو جو کافر ہے کیونکہ اس نے انکار کر دیا آخرت کا، یا اس نے انکار کر دیا ہے نبی کا یا قرآن کا، تو کافر ہے، کفر کیا ہے، اس نے انکار کیا اس نے، تو اس کو جو بھی وہ اچھے کام کرے گا، نیک کام سے اچھے کام کرے گا،
تو اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو آخرت پر یقین کرے گا، آخرت کے لیے عمل کرے گا، تو اس کو بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ مسلم شریف نے اس حدیث کو لے کر کے آئے، امام مسلم نے، مسلم حدیث نمبر 2808۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا، مطلب دنیا میں اس نے کبھی رنج اور غم اور پریشانی اور بھوک اور پیاس کبھی دیکھی نہیں، بہت آسودہ، یعنی بادشاہ کی طرف زندگی تھی۔ اسے دوزخ میں ایک بار گوتا لگایا جائے گا، یعنی دوزخ میں ایک بار اس کو ڈبکی لگا کر کے نکالا جائے گا یا سیر کرایا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ اے آدم کی بیٹے، کیا تو نے دنیا میں آرام دیکھا ہے؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی مصیبت یا پریشانی گزری ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم اے میرے رب، کبھی نہیں۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی دنیا میں جو بادشاہ تھا اور جس نے کبھی تکلیف، دکھ اور پریشانی، کبھی سر درد اور بخار اور کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، لیکن اس کو جہنم میں صرف ایک گوتا لگا کر کے نکالا جائے گا، جہنم کا اوپر سے سیر کرا دی جائے گی، دنیا کے پورے عیش و آرام وہ بھول جائے گا۔ مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 2807۔ یہاں پہ جو آخر میں کہا گیا آیت نمبر 20 کے اندر، اور تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، چنانچہ آج تمہیں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، یہ اس لیے کہ تم نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ اس تکبر کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے کہا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا عمدہ ہو، یعنی اچھے سے ٹپ ٹاپ میں رہنا ہر کوئی چاہتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، مطلب یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر تکبر کیا ہے؟ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے، یعنی اس کے سامنے اللہ کا کوئی کلام آئے، نبی کا فرمان آئے اور اس کو ٹھکرا دے، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دے، نبی کی سنت، نبی کے طریقے کو، نبی کی بات کو وہ ٹھکرا دے۔ تو تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ دو چیز مل کر کے تکبر بنتی ہے۔ ایک تو وہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا دے یا نبی کے حکم کو ٹھکرا دے، حق کو ٹھکرا دے یعنی دین کو ٹھکرا دے، اور اپنے سے کسی کو حقیر سمجھے، کسی انسان کو علم کی وجہ سے حقیر سمجھ رہا ہے یا خاندان کی وجہ سے حقیر سمجھ رہا ہے یا دولت کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے، کسی بھی اینگل سے وہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہے، تو یہ تکبر ہے۔ اور اللہ کے حکم کو وہ انکار کر رہا ہے تو یہ تکبر ہے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 91۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی ہے، خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے احکام و مسائل کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک یہ خالق مالک ہمیں زندہ رکھ، اس ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔